يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة صدق اللہ العظیم۔ نمازیں پڑھتے ہوں ہم ذکر کی ضربیں لگاتے ہوں، نمازیں پڑھتے ہوں ہم ذکر کی ضربیں لگاتے ہوں، مکمل دی نہیں ہم گر کسی کا حق دباتے ہوں۔ یہ ظلم و جبر ناحق یہ قہر، زخموں کا اثر لفظوں کا زہر، برباد کرے گا سب کو ہمیں، بس چھوڑو ستم انسان بنو، لاکھوں ہو مگر ایک جان بنو۔ معزز و مکرم، انسان کی زندگی ایک لمبے سفر کے مانند ہے۔ اس سفر کے اندر کبھی وہ نرم و نازک ہواؤں کے جھونکوں سے لطف اندوز ہوتا ہے، کبھی آسانی کی راہوں سے گزرتا ہے، تو کبھی مشکلات کے طوفان سے ٹکرانا پڑتا ہے، مصائب و آلام کی گھاٹیوں سے گزرنا پڑتا ہے۔ زندگی کے اس سفر کو آسان بنانے کے لیے رب کائنات نے انسانوں کو آپس میں ایک دوسرے کی ہمدردی کرنے کا حکم دیا، ایک دوسرے کی مدد کرنے کا حکم دیا، اور اللہ تبارک و تعالی نے اپنے حقوق پر بندوں کے حقوق کو ترجیح دی ہے، یعنی اللہ کے حقوق کو بھی ادا کرنا ہے، بندوں کے حقوق کو بھی ادا کرنا ہے، لیکن اللہ کے حقوق کی تاکید اس کی عظمت کی وجہ سے ہے، بندوں کے حقوق کی تاکید ان کی ضرورت کی وجہ سے ہے، اور ضابطہ یہ ہے کہ عظمت پر ضرورت کو مقدم کیا جاتا ہے، یعنی عظمت کے مقابلے میں ضرورت پر عمل کیا جاتا ہے۔ مثال کے طور پر ہمیں کسی سے محبت ہے، ہمارے دل میں اس کی عظمت ہے، ہمارے استاد ہیں، وہ ہم کو آواز دے رہے ہیں، لیکن ایک طرف ایک بیمار پڑا ہوا ہے، اس کی آخری سانسیں چل رہی ہیں، وہ ہمیں دعائی دے رہا ہے، آواز لگا رہا ہے، اسے پانی کی ضرورت ہے، تو یہاں پر بیمار کے پاس جانا ضرورت کی وجہ سے ہے، استاد کے پاس جانا اس کی عظمت کی وجہ سے ہے۔ یہاں پر ترجیح ضرورت کو دی جائے گی۔ اگر اس بیمار کو چھوڑ کر استاد کے پاس چلے جاتے ہیں تو کل قیامت کے دن پکڑ ہوگی اور یہ بیمار ہمارے گریبان کو پکڑے گا۔ اسی طرح انسانوں کے جو حقوق ہیں وہ ضرورت کی بنا پر ہیں، اس لیے اللہ کے حقوق پر ان کو ترجیح ہوگی۔ اس کا اندازہ آپ کس سے لگا سکتے ہیں؟ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتی ہیں، مشکات شریف میں روایت ہے، پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، الدواوین ثلاثۃ، کہ اعمال نامے تین قسم کے ہوں گے، دیوان لا یغفر اللہ، اعمال نامے کی ایک قسم وہ ہوگی کہ اللہ تبارک و تعالی ہرگز اس کو معاف نہیں فرمائیں گے، هو الاشراک باللہ، اعمال نامے کی ایک قسم وہ ہوگی کہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرایا جائے، اس کی ذات اور صفات میں کسی کو ساجھی گردانا جائے، اللہ تبارک و تعالی اس کو معاف نہیں فرمائیں گے۔ وَدِیوَانٌ لَا يَتُوبُهُ اللَّهُ، اور دوسری قسم اعمال نامے کی وہ ہوگی کہ اللہ اس کو بھی ہرگز نہیں چھوڑیں گے، اس کو بھی معاف نہیں فرمائیں گے۔ هُوَ ظُلْمُ الْعِبَادِ فِيمَا بَيْنَهُمْ، وہ بندوں کا آپس میں ایک دوسروں پر ظلم کرنا ہے، کسی کو گالی دینا، کسی کا ناحق دبانا، کسی کے حق کو کھا لینا اور اس کو ناحق ستانا اس میں شامل ہے۔ اللہ تبارک و تعالی اعمال نامے کی اس قسم کو بھی معاف نہیں فرمائیں گے، حتی یقتص بعضهم من بعض، جب تک کہ ایک دوسرے سے بدلہ نہ لے لے یا اپنے دوسرے ساتھی سے وہ معاف نہ کرا لے، اللہ تبارک و تعالی معاف نہیں فرمائیں گے۔ وَدِیوَانٌ لَا يَعْبَأُ اللَّهُ بِهِ، اور اعمال نامے کی ایک قسم وہ ہوگی کہ اللہ تبارک و تعالی اس کی پرواہ نہیں فرمائیں گے۔ هُوَ ظُلْمُ الْعِبَادِ فِيمَا بَيْنَهُمْ وَبَيْنَ اللَّهِ، اور یہ قسم وہ ہے کہ بندے اللہ کی عبادت میں کوتاہی کریں، نماز میں سستی کریں، زکوٰۃ ادا کرنے میں کوتاہی کریں، تو یہ وہ چیزیں ہیں فَذَلِكَ عَلَى اللَّهِ، یہ معاملات اللہ کے سپرد ہیں، إِن شَاءَ عَذَّبَ، اگر اللہ چاہے گا تو عذاب دے گا، وَإِن شَاءَ تَجَاوَزَ عَنْهُ، اور اگر اللہ چاہے گا تو اس سے تجاوز کرے گا، درگزر کرے گا۔
اس سے بات نکل کر سامنے آئی کہ جو بندوں کے حقوق ہیں وہ معاف نہیں کیے جا سکتے۔ اسی لیے دوسری روایت میں آتا ہے، پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر کسی نے کسی کو ستایا ہے، کسی کو گالی دی ہے، ناحق کسی کا خون بہایا ہے، تو وہ دنیا کے اندر اس سے معاف کرا لے، قبل اللہ یکون دینار ولا درہم، اس وقت سے پہلے اس کو معاف کرا لے کہ نہ وہاں کوئی دینار کام آئے گا، نہ وہاں کوئی درہم کام آئے گا، نہ کسی کی سفارش قبول کی جائے گی۔ ایک دوسری روایت میں آتا ہے، پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے پوچھا، من المفلس، کہ غریب کون ہے، مفلس کون ہے؟ صحابہ کرام نے عرض کیا، یا رسول اللہ، جس کے پاس روپیہ پیسہ نہ ہو، درہم و دنانیر نہ ہو، جس کے پاس کوئی مال نہ ہو، وہ مفلس ہے۔ تو پیارے آقا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ حقیقی مفلس وہ ہے، جاء یوم القیامت بالصلاۃ والزکاۃ والصوم، کہ جو قیامت کے دن نماز لے کر آئے گا، روزہ لے کر آئے گا، زکوٰۃ لے کر آئے گا، لیکن اس نے کسی کو گالی دی ہوگی، کسی کی غیبت کی ہوگی، کسی کو ناحق ستایا ہوگا، کسی پر الزام لگایا ہوگا، وہ تمام کی تمام نیکیاں ان لوگوں کو دے دی جائیں گی، اور اگر پھر بھی حساب برابر نہیں ہوگا تو ان کی برائیاں اس کے اوپر ڈال دی جائیں گی۔ یہ سب سے زیادہ مفلس شخص ہے۔ آج معاملات میں ہم کوتاہی برتتے ہیں، ہم نماز بھی پڑھ لیتے ہیں، لیکن اسی کے ساتھ ساتھ اپنے پڑوسی کا دل بھی دکھا دیتے ہیں۔ میرے بھائیوں، آج اگر دینداری کا معیار سمجھا جا رہا ہے، کسی کو سچا پکا پختہ دیندار سمجھا جا رہا ہے، تو اس کی علامت یہ دیکھی جاتی ہے کہ نماز پڑھ رہا ہو، تسبیح پڑھتا ہو، ٹوپی پہنتا ہو، جبہ پہنتا ہو۔ یہ علامتیں دیکھ کر ہم اس کو دیندار سمجھتے ہیں، لیکن یاد رکھو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے زمانے میں یہ معیار نہیں تھا، بلکہ وہ عبادت کے ساتھ ساتھ اس کے معاملات کو دیکھتے تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے سامنے ایک مقدمہ پیش کیا گیا، اس مقدمے کے اندر جو دو گواہ تھے، حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ ایک گواہ کے بارے میں جانتے تھے کہ دیندار ہے، امانت دار ہے، یہ عدالت پر فائز ہے، عادل ہے، ثقہ ہے، لہذا اس کی گواہی قبول کی جا سکتی ہے۔ لیکن جو دوسرا گواہ تھا حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ اس کے بارے میں نہیں جانتے تھے، اس لیے مجلس میں بیٹھے ہوئے لوگوں سے پوچھا کہ بتاؤ کیا تم اس کے بارے میں جانتے ہو، یہ شخص دیندار ہے، کیا آپ کو اس کی امانت داری کا علم ہے؟ تو مجلس میں بیٹھے ایک شخص نے کہا، نعم، ہاں میں جانتا ہوں۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے پوچھا، حل جاوزتہ، کیا تو اس کا پڑوسی ہے، کیا تو اس کے پڑوس میں رہا ہے؟ تو اس شخص نے کہا، لا، نہیں، میں ان کا پڑوسی نہیں ہوں۔ پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے پوچھا، ام صحبت معہ فی السفر، کیا تو نے سفر میں اس کا ساتھ دیا ہے، کیا یہ تیرے سفر کا ساتھی ہے، تو نے اس کے ساتھ سفر کیا ہے؟ تو اس شخص نے کہا، لا، نہیں، میں نے اس کے ساتھ سفر بھی نہیں کیا ہے۔ تو پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے پوچھا، ام عقدت معہ عقدا، کیا تو نے اس کے ساتھ کوئی معاملہ کیا ہے، خرید و فروخت کی ہے، قرض کا لین دین کیا ہے؟ تو اس شخص نے کہا کہ نہیں، میں نے اس کے ساتھ نہ قرض کا لین دین کیا ہے، نہ میں نے خرید و فروخت کا معاملہ کیا ہے۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، انت لا تعرفہ، کہ تو اس کو نہیں جانتا ہے، لعلک رأیتہ خارجا عن المسجد بعد الصلاۃ، لگتا ہے کہ تو نے اس کو نماز کے بعد مسجد سے نکلتے ہوئے دیکھا ہے۔ تو انہوں نے کہا، نعم، کہ ہاں ایسا ہی ہے۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ نماز پڑھ لینا دینداری کا معیار نہیں ہے، یہ تقوی کا معیار نہیں ہے۔ اگر ایک شخص نماز پڑھتا ہے لیکن وہ حرام بھی کھاتا ہے، ایک شخص روزہ رکھتا ہے لیکن پڑوسی کو ستاتا ہے، ایک شخص زکوٰۃ دیتا ہے لیکن کسی پر الزام لگاتا ہے، تو میرے بھائیوں یہ دینداری کا معیار نہیں ہے، یہ دینداری نہیں ہے، بلکہ جو قرآن کریم میں معاملات کے بارے میں تاکید آئی ہے، حقوق العباد کے بارے میں جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے احکام جاری فرمائے ہیں، اگر ان پر عمل کیا جا رہا ہے تو یہ دینداری کی علامت ہے۔ مثال کے طور پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا،
یا ایھا الذین آمنوا اوفوا بالعقود، کہ اے ایمان والو تم اپنے وعدوں کو پورا کرو، اپنے عہد و پیمان کو پورا کرو۔ اسی طرح حدیث میں آتا ہے کہ جو شخص اپنے وعدے کو پورا نہیں کرتا ہے، کسی معاملے میں اپنے بھائی کو دھوکہ دیتا ہے، تو وہ اپنے اوپر جہنم کو واجب کر لیتا ہے۔ پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم بازار سے گزر رہے تھے، آپ نے دیکھا کہ ایک شخص غلہ بیچ رہا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے غلے کا بھاؤ پوچھا، اس نے بتایا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس غلے کے اندر ہاتھ ڈال کر دیکھا تو وہ اندر سے تر تھا، بھیگا ہوا تھا، گیلا تھا۔ پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا ایسا کیوں ہوا؟ تو اس نے بتایا کہ پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم میرا یہ غلہ بارش کی وجہ سے بھیگ گیا تھا، اس لیے جو سوکھا ہے وہ میں نے اوپر رکھ لیا۔ تو اسی وقت فوراً آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من غشنا فلیس منا، کہ جو دھوکہ دے وہ ہم میں سے نہیں ہے، یعنی وہ ہماری جماعت میں سے نہیں ہے۔ آیت کے اندر یا ایھا الذین آمنوا اوفوا بالعقود، عہد و پیمان کو پورا کرنے کی بات کی جا رہی ہے، لیکن ہم قرض لیتے ہیں اور اس کو ادائیگی وقت پر نہیں کرتے۔ پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایک جنازہ لایا گیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے درخواست کی گئی کہ جنازے کی نماز پڑھا دیجیے۔ پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کیا اس کے اوپر قرض ہے؟ بتایا گیا نہیں، اس کے اوپر قرض نہیں ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کیا اس نے کچھ مال چھوڑا ہے؟ بتایا گیا کہ نہیں، اس نے کچھ مال نہیں چھوڑا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جنازے کی نماز پڑھا دی۔ ایک اور جنازہ لایا گیا، پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم سے درخواست کی گئی کہ جنازے کی نماز پڑھا دیجیے۔ پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے وہی دونوں سوال دہرائے، کیا اس کے اوپر قرض ہے؟ کیا اس نے کچھ مال چھوڑا ہے؟ بتایا گیا کہ اس کے اوپر قرض ہے اور ہاں اس نے مال بھی چھوڑا ہے۔ اس کی بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جنازے کی نماز پڑھا دی۔ پھر ایک تیسرا جنازہ لایا گیا، اس کے بارے میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی دونوں سوال دہرائے کہ کیا اس کے اوپر قرض ہے؟ بتایا گیا کہ ہاں اس کے اوپر کسی کا قرض ہے۔ پھر پوچھا گیا کہ کیا اس نے اپنے پیچھے کوئی مال چھوڑا ہے؟ بتایا گیا کہ نہیں، اس نے اپنے پیچھے کوئی مال نہیں چھوڑا ہے۔ تو پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے فرمایا کہ آپ بھی اس کی جنازے کی نماز پڑھ لو، یعنی اس کی جنازے کی نماز پڑھانے سے انکار کر دیا۔ جو شخص قرض لیتا ہے اور اس کو وقت پر ادا نہیں کرتا۔ حضرت ابو قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں موجود تھے، انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ اللہ کے نبی ان کا قرض میں اپنے ذمے لیتا ہوں۔ پھر پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے جنازے کی نماز پڑھائی۔